باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے سلسلہ گفتگو احکام شرعیہ میں بیت الخلاء کے احکام تک پہنچا ہے، اور بیت الخلاء کے احکام میں سے درس نمبر 2 کو لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے درس کا پہلا سوال یہ ہے کہ رفع حاجت کے دوران انسان کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ جب انسان رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جاتا ہے، واش روم میں جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے، تو اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ رفع حاجت کے وقت احتیاط لازم کی بنا پر واجب ہے کہ بدن کا اگلا حصہ یعنی پیٹ اور سینہ قبلے کی طرف نہ ہو، یعنی خانہ کعبہ کی طرف اس کا پیٹ اور اس کا سینہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے سیٹ کے اوپر تو اس وقت اس کا پیٹ اور اس کا سینہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، اور نہ ہی پشت قبلے کی طرف ہو۔ اور اسی طرح بنا بر احتیاط واجب خود پیشاب یا پاخانے کا رخ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جس کی شرمگاہ تو قبلے کی طرف نہیں ہے، لیکن پیشاب کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا احتیاط واجب خود پیشاب یا پخانے کا رخ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس صورت میں کہ جس میں پیشاب یا پخانے کا رخ قبلے کی طرف ہے، خود پیشاب یا پخانہ کرنے والے کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہے، تب بھی پیشاب یا پاخانے کا رخ قبلے کی طرف بنا بر احتیاط واجب نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں قبلے سے مراد وہ سمت ہے جس کی طرف منہ کر کے نمازی کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے، یہاں قبلے سے مراد یہ ہے۔ اگر رفع حاجت کے وقت کسی شخص کے بدن کا اگلا حصہ رو بقبلہ یا پشت بقبلہ ہو اور وہ اپنی شرمگاہ کو قبلے کی طرف سے موڑ لے تو یہ کافی نہیں ہے۔ احتیاط مستحب ہے کہ استبراء کے وقت، استبراء کے احکام بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ ایک انسان ہے کہ جس نے رفع حاجت کر لیا ہے، پیشاب سے وہ فارغ ہو گیا ہے، اب وہ استبراء کر رہا ہے، تو کیا استبراء کے وقت اور پیشاب اور پاخانے کے مقام کو پاک کرتے وقت بھی رو بقبلہ اور پشت بقبلہ نہ بیٹھے؟ تو احتیاط مستحب ہے کہ استبراء کے وقت اور پیشاب اور پاخانے کے مقام کو پاک کرتے وقت بھی انسان کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو اور پشت بھی قبلے کی طرف نہ ہو۔ اگر انسان جانتا ہو کہ پیشاب کا ایک قطرہ یا کچھ قطرات نالی میں باقی ہیں اور یہ استبراء کے ذریعے باہر آئیں گے، تو اس صورت میں یہ احتیاط شدید تر ہو جائے گی، یعنی پھر زیادہ آپ کے لیے یہ احتیاط مستحب ہے کہ استبراء کرتے وقت انسان کا رخ یا پشت جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس لیے کہ نامحرم اسے نہ دیکھے رو بقبلہ یا پشت بقبلہ بیٹھنے پر مجبور ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر پشت بقبلہ بیٹھے، جبکہ احتیاط مستحب ہے کہ بچے کو رفع حاجت کے لیے رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہ بٹھایا جائے۔ اسی طرح جہاں بیت الخلاء کو رو بقبلہ یا پشت بقبلہ بنایا گیا ہو، خواہ جان بوجھ کر بنایا گیا ہے یا غلطی سے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے بیت الخلاء کا رخ جو ہے وہ قبلہ کے رخ کی طرف کر دیا گیا ہے، وہاں احتیاط واجب کی بنا پر رفع حاجت کے وقت اس طرح بیٹھا جائے کہ مکلف رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہ ہو۔ لیکن اگر مکلف قبلہ کی سمت نہیں جانتا ہے، ایک ایسی جگہ پہ آپ سفر کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ قبلہ رخ کس طرف ہے،
تو احتیاط واجب کی بنا پر جب تک قبلہ کی شناخت سے نا امید نہ ہو جائے، پوچھے لوگوں سے، پوچھنے کے بعد بھی وہ اب نا امید ہو گیا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے، اور منتظر رہنا اور انتظار کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو، یا انتظار کرنا اس کے لیے سختی یا اس کے لیے نقصان اور حرج کا موجب اور باعث بن سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر جائز ہے کہ وہ جس طرف بھی رخ کرے وہ رفع حاجت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، یعنی مثال طور پہ اسے امید ہو کہ کوئی بندہ یہاں سے گزرے گا جہاں وہ اس کو بتا سکے گا کہ قبلہ رخ کس طرف ہے، یا انتظار کرنے کی صورت میں اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر ایسی صورت نہیں ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کے لیے ایسے مقام پہ جہاں پہ اسے قبلہ رخ معلوم نہیں ہے رفع حاجت کرنا جائز نہیں ہے، اور ان تمام باتوں کی رعایت ہوائی جہاز، ٹرین اور کشتیوں میں بھی کرنا لازم ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔